سلسلہ تاریخ مدینہ منورہ۔ أشهد أن محمد رسول بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہیں مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نئے اور ایک عظیم سلسلے کے ساتھ، سلسلہ تاریخ مدینہ منورہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی مقصود شدت محبت ہے، عاشقانہ جو محبت ہوتی ہے وہ مطلوب ہے۔ اور جو عاشق ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، پکی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب سے تو محبت کرتا ہی ہے، بلکہ محبوب سے منسوب ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ ہم مسلمان مدینہ منورہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہمارا بار بار دل مدینہ منورہ آنے کو کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ دنیا سے لوگ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو کیوں نہ لوگوں کے لیے ایک ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ ان کا سفر ایک فائدہ مند سفر بن جائے، کہ جب وہ اتنا خرچہ کر کے، اتنی مشقت و محنت کر کے جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضر ہوں، تو ان کے پاس ایک ایسا علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم روحانی طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کی راحت ہے، ہمارے ایمان کا مرکز و منبع ہے۔ تو مدینہ منورہ کے بارے میں بھی ہمارے مسلمانوں کو ہر چیز معلوم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جب وہ مدینہ منورہ آئیں، کچھ دن یہاں گزارنے کے بعد اپنے وطن واپس جائیں، اپنا سفر قیمتی بنا کے جائیں، اپنی روحانیت اور ایمان کو بڑھا کر واپس جائیں۔ تو اسی کے لیے ایک سلسلہ ہم نے مرتب کیا ہے، اس کا نام سلسلہ تاریخ مدینہ منورہ۔ یعنی اس سلسلے کے اندر ہم مدینہ منورہ کی تاریخ ذکر کریں گے، مدینہ منورہ کے بارے میں بہت ساری اہم معلومات جو ایک مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہیں، اور ایک پورا سلسلہ ہوگا، سلسلہ تاریخ مدینہ منورہ۔ تو اسی سلسلے کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اس سلسلے کی سب سے پہلی قسط وہ ہے مدینہ منورہ کے نام۔ تو ناظرین کرام، علماء کرام نے، محدثین نے، مورخین نے مدینہ منورہ کے 100 کے قریب نام لکھے ہیں۔ جب شدت والی محبت ہوتی ہے تو محبوب سے منسوب ہر چیز کی گہرائی میں انسان چلا جاتا ہے، تاکہ اس گہرائی میں جا کر محبوب کا وصال ہو جائے، یعنی محبوب سے ملاقات ہو جائے، محبوب کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو 100 کے قریب مدینہ منورہ کے نام مورخین نے جمع کیے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ان ناموں میں سے جو مشہور نام ہیں، جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ سب سے پہلا نام مدینہ منورہ کے ناموں میں سے وہ ہے یثرب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ یعنی یثرب کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ دوستوں، یثرب یہ اس شخص کا نام تھا جو سن 622 عیسوی میں سب سے پہلے اس جگہ آباد ہوا تھا۔ اس کا نام تھا یثرب ابن قانیہ۔ یہ ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ سب سے پہلے وہ اس بستی میں آباد ہوا تھا، لیکن یثرب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہجرت کروں ایسی جگہ پر جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، ایسی بستی جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی غالب آ جائے گی۔ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، لیکن
وہ مدینہ منورہ ہے۔ اس میں اشارتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ مدینہ منورہ۔ یعنی اس نام کو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمى المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ وہی طابۃ وطیبہ، کہ جو مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اور یہ تو طابہ ہے اور طیبہ ہے۔ یہ نام مدینہ منورہ کے اور بھی ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گے تو ہم وہاں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو دوستو یہ نام پسند نہیں کیا گیا۔ اس کی علماء نے، محدثین نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یثرب کا معنی ہے فساد، جھگڑا، ملامت، تو نام کے معنی کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اس نام کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جو سب سے پہلا شخص جو تھا یثرب ابن قانیہ، وہ کافر تھا، اور کافر کا نام رکھنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے یہ نام مدینہ منورہ کے لیے پسند نہیں کیا گیا۔ دوستو دوسرا نام مدینہ منورہ کا وہ ہے ارض اللہ، یعنی اللہ کی زمین۔ جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں ظلم ہوا، شدت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ ہجرت کریں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے اس کی طرف تم ہجرت کرو؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، تو مدینہ منورہ یہ اللہ کی زمین ہے، بہت مبارک۔ تیسرا نام مدینہ منورہ کا وہ ہے اکالۃ القریٰ۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو معنی ہے تمام بستیوں کو کھا جانے والی بستی۔ عربی زبان آپ کو معلوم ہے کہ ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، تو یہ فصیح الفاظ ہے۔ اگر ہم لفظوں میں دیکھا جائے تو ہماری اردو زبان کے لحاظ سے تو عجیب سا معنی ہے کہ بستیوں کو کھا جانے والی، لیکن عربی فصاحت اور بلاغت کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام بستیوں پر غالب آ جانے والی، اور مدینہ منورہ تمام بستیوں پر غالب۔ اور چوتھا نام مدینہ منورہ کا وہ ہے ایمان۔ ایمان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار اور ایمان کو، یعنی یہ مراد مدینہ منورہ ہے، مفسرین نے لکھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ایمان، کیونکہ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے، منبع ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یأرز الی المدینۃ کما تأرز الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان مدینہ منورہ میں سمٹ کر ایسے آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے، اور ایمان اور اسلام کا مرکز اور منبع رہا ہے مدینہ۔ اور پانچواں نام مدینہ منورہ کا وہ ہے بیت الرسول، یعنی رسول کا گھر۔ تو مدینہ منورہ کی خصوصیت ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ حضور کا مسکن ہے، حضور کی رہائش گاہ ہے، حضور کا گھر ہے، تو بیت الرسول ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، من بیتک، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ یہ جہاد کے متعلق آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو یہاں بیت کہا، بیت کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا کہ یہ آپ کا گھر ہے، تو بیت الرسول یہ بھی مدینہ منورہ کا ایک نام ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آگے عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ پہلی قسط تھی، آگے قسطیں چلتی رہیں گی مدینہ منورہ کے ناموں کی۔ تو آپ حضرات ہمارے اس یوٹیوب چینل عالم الحرمین، یعنی انگلش میں اگر دیکھیں تو حرمین زون، اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کا نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہیں اور آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان انتہائی اہم معلومات کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہمارے فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے، عالم الحرمین حرمین زون، جس میں ہم اکثر لائیو آتے ہیں، یہاں کی نمازیں، یہاں کے مناظر اور اذانیں وغیرہ
آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں، تو دعا میں یاد رکھیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار یہاں کی عبادت حاضری عافیت کے ساتھ مع اہل و عیال نصیب فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔